الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم لوگوں نے ماشاءاللہ یہاں رہ کر کے کئی مرتبہ عمرے کیے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت دفعہ عمرے کیے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن بہت سارے لوگ جیسے کہ شیخ نے بتایا کہ اپنے اپنے طرح سے عمرے کر لیے، ہے نا؟ جہاں سنت نہیں پڑھنا وہاں سنت پڑھنے لگے۔ کیسے لوگ سنت پڑھ رہے تھے، ہم بھی سنت شروع کر دیے، ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا زیادہ جو خذوا عنی مناسککم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کے مناسک پہلے مجھ سے سیکھ لو، ہے نا؟ اگر کوئی آدمی حج کرنے آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ حج کے سارے طریقے سیکھ لے، نہیں تو پھر اس کے کیا ہے 6 لاکھ 7 لاکھ جو آتے ہیں وہ بیکار ہو جائیں گے، ہے نا؟ ہمارے مولوی صاحب نے ایسے بتایا، ہمارے پیر نے جی ایسے بتایا، یہاں جانا تو ایسے پڑھنا نہیں۔ عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب مختصر میں میقات پر پہنچے، اگر آپ غسل کر چکے ہیں، ہے نا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میقات پہ پہنچو تو نہیں، غسل ضروری ہے۔ آپ اپنے کمرے سے یہاں روم سے غسل کر لیے تو وہاں جا کر صرف آپ احرام کی 2 چادریں بدل دو، سلے ہوئے سارے کپڑے نکال دو، انڈر ویئر بنیان جتنے سب نکال دو، صرف 2 چادریں پہن دو، ہے نا؟ نہا چکے ہیں تو بس صرف یہی 2 چادر پہننا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر مغرب کا وقت ہے یا عشاء کا وقت ہے تو آپ مغرب عشاء وہاں میقات پہ پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ آ کر کے اپنی سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر آ کر بیٹھتے تھے تو نیت کرتے تھے اللہم لبیک عمرۃ، ہے نا؟ اٹھنی پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے سواری پر تو آ کے وہاں نیت کرتے۔ آپ احرام پہن چکے ہیں، ہے نا؟ مغرب عشاء اگر آپ کو پڑھنی ہے نہیں پڑھیں تو آپ پڑھ لو، ہے نا؟ لوگ جو ہے احرام کی 2 رکعت بنائے ہوئے لیکن اس کی احرام کی 2 رکعت نہیں ہے، وہ اصل ہے تحیۃ المسجد۔ اگر آپ گئے مسجد کے اندر آپ کو بیٹھنا ہے، نماز پڑھ چکے ہیں تو تحیۃ المسجد جو ہے مسجد کا وہ حق ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو، احرام کی نہیں۔ وہ تحیۃ المسجد ہے، لوگوں نے لا کر کے یہاں احرام میں بدل دیا ہے کہ احرام کی 2 رکعت، وہ نہیں ہے، غلط ہے وہ چیز۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے جب آپ بس میں بیٹھ گئے نیت کر لیے اللہم لبیک عمرۃ، اگر آپ کو عمرہ ہے، اور اگر کسی اور کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں تو اللہم لبیک عمرۃ ان عبد الرحمن، وہاں پہ ان کا نام لو، عبد الرحمن عبد العزیز، وہاں پہ ان کا نام لو، ان کی طرف سے عمرہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ جو ہے تلبیہ پکارو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کب تک پکاریں گے؟ مکہ پہنچنے تک۔ جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھ لو تو تلبیہ بند کر دو، ہے نا؟ وہاں تک پکاریں۔ لوگ کیا ہے ایک ہی 2-3 دفعہ پکارتے ہیں، اس کے بعد تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نیت کرنے کے بعد یہ تلبیہ جو ہے میقات سے لے کے مکہ تک، اور ماشاءاللہ ہم لوگوں کا میقات جو ہے وہ کیا نام ہے طائف ہوگا جو 90 کلومیٹر کی دوری پہ ہے کہ نہیں؟ تو 90 کلومیٹر آپ جو ہے اپنی زبان سے یہ ذکر اذکار کرتے چلو، تلبیہ پکارتے رہو، یہی تو اصل عبادت ہے نا؟ اور یہ سوچ کے آپ عبادت کرو، عمرہ کرو، پتہ نہیں، ہے نا؟ آدمی کے عمرہ میں، آدمی کے نماز پڑھنے میں اخلاص کب پیدا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ اس طریقے سے، اس انداز سے نماز پڑھے، پتہ نہیں یہ میرا آخری سجدہ ہے یا میرا آخری رکوع ہے نا؟ پتہ نہیں اس کے بعد میری جان رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ جب یہ کیفیت ہوگی تب آپ کی نماز کے اندر اخلاص اور خضوع و خضوع پیدا ہوگا۔ آپ اسی طریقے سے آپ یہ سوچ کے عمرہ کرو پتہ نہیں مجھے زندگی میں پھر عمرہ کا موقع چانس ملتا ہے کہ نہیں، تب آپ کے عمرے میں اخلاص پیدا ہوگا، نہیں تو اخلاص پیدا نہیں ہوگا، ہے نا؟ بار بار ملتے رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ سوچ کے کرو پتہ نہیں میری زندگی کا یہ عمرہ آخری ہوگا۔ آپ الحمدللہ اب مکہ پہنچ گئے، ہے نا؟ دعا پڑھتے پڑھتے آپ مکہ پہنچ گئے، ہوٹل کے اندر آپ اپنے سامان رکھو، ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے وضو وغیرہ سے فارغ ہو اور پہلی فرصت میں آپ جو ہے حرم کی طرف چلے جاؤ۔ اگر فجر کی نماز کا وقت ہے تو مسجد کے اندر داخل ہو تو دعا پڑھو۔ کون سی دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد اللہم افتح لی، زور سے بولو اللہم افتح لی ابواب الرحمت۔ ارے ہر نماز کے مسجد کے اندر جاتے کہ نہیں جاتے؟ تو دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب الرحمت، جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہاں مسجد کے اندر گئے، اب نماز کے فجر کا وقت ہے تو آپ نماز سنت پڑھ لو، فجر پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے داہنے کندھے کو
کھول لو مطاف میں داخل ہونے سے پہلے، داہنے کندھے کو لوگ ہے نا داہنے کندھے کو کھول لو. اب دیکھو جو ہے داہنے طرف وہاں گرین پٹی جو ہے وہاں سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہے اپنے طواف کو شروع کرو، ہے نا. موبائل جیب کے اندر پرس کے اندر ڈال دینا، نہیں کہ شروع کر دو لینا. میں نے دیکھا ہے لوگ پوچھتے ہیں دوسرے سے کہ بھائی میرا چکر کتنا ہوا. موبائل جو ہے ویڈیو بناتے جا رہا ہے، پوچھتا ہے چکر کتنا ہوا. سوچو آپ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں لوگ جو ہے نا ایسے لوگوں کے عمرے میں اللہ مالک ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، یہ ریا دکھاوے میں شامل ہے. تو آپ کی جہاں سے طواف شروع کیا آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں آ کر کے آپ کا ایک چکر ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پورے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے نا جو دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہے نا. اور اس کے کندھے کو کھولنے کو کیا بولتے ہیں؟ اجتبا بولتے ہیں، ہے نا. اجتبا داہنے کندھے کو کھولنے. اور پہلے 3 چکروں میں جو ہے یعنی تھوڑا تیز چلا جاتا ہے. اگر بھیڑ نہیں ہے تو کیا ہے، اگر بھیڑ نہیں ہے تو بھیڑ ہے تو اپنے آئیدی چال چل کر کے ہے نا آئیدی چال چلو. اگر بھیڑ نہیں ہے تو رمل کرو، ہے نا، تھوڑا تیز چلو. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے. میں آسان طریقے سے بتاتا ہوں. اور یہ بھی طواف کے لیے وضو شرط ہے. اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو جہاں تک آپ پہنچے ہو 2 یا 3 چکر پھر جا کر کے وہیں سے وضو بنا کر کے آؤ. جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہیں سے آپ جو ہے وضو بنا کر کے آؤ. اس لیے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، سعی کے لیے نہیں. سعی میں اگر وضو نہیں ہے تو بھی چلے گا، سمجھ رہے ہیں، لیکن طواف کے لیے وضو ہونا باوضو رہنا شرط ہے. اب آپ کے 7 چکر مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے. اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جب آتے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور کوئی بھی چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے جیسے لوگ گاگا کے پڑھتے نہیں ہیں، وہ دعا نہیں ہے. آپ کو قرآن یاد ہے قرآن پڑھو، آپ کو دعائیں یاد ہے آپ دعائیں پڑھو، ہے نا. کسی چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چکروں کی کوئی دعا نہیں ہے. آپ کو جو بھی دعا یاد ہے آپ پڑھو، قرآن یاد ہے قرآن پڑھو، دعا مانگنی ہے دعا مانگو، جو بھی کرنا ہے نا. لیکن کوئی خاص چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چکر کی دعا وارد نہیں ہے. جو بھی آزاد ہوا ہے نا، قرآن پڑھو قرآن جو بھی یاد ہے، دعائیں پڑھو دعا یاد ہے، جو بھی ہے اپنے لیے سب کے لیے دعائیں مانگو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اب آپ کا 7 چکر مکمل ہو گیا الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ جو داہنا کندھا کھلا تھا جو نا، جب 7 چکر مکمل ہو گیا تو آپ اس کو بند کر دو. بہت سارے لوگ کھولے نماز پڑھتے ہیں، کندھا کھلا رہتا ہے تو بھی نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ صحیح میں جاتے ہیں تو بھی جو ہے کھولے رہتے ہیں، پورا صحیح جو ہے کھولے رہتے ہیں. نہیں، آپ کا 7 چکر طواف مکمل ہو گیا، اس کو استوا بولتے ہیں، اس کو کندھا بند کروا، ہے نا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم ہی کے پاس جو ہے بھیڑ ہے وہی نماز پڑھنی ہے 2 رکعت. نہیں، آپ کو حرم کے اندر جہاں بھی کہیں جگہ ملے آپ 2 رکعت پڑھ لو. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے سب کو؟ ہاں، اگر نہیں یاد ہے تو یاد کرو، اگر نہیں یاد ہے تو یاد کرو. سورہ فاتحہ پڑھو، قل یا ایھا الکافرون پڑھو پہلی رکعت میں، پھر اس کے بعد جو ہے قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. 2 رکعت مکمل ہو گئی. اب آپ جو ہے آپ روزے سے نہیں ہیں، زمزم کا پانی خوب پیو. زمزم جو ہے نا غذا کا کام کرتا ہے. بھوک لگی ہے زمزم کا پانی خوب پیو، بھوک ختم ہو جائے گی اور پیشاب بھی نہیں لگے گا. کھلے دور سے غذا کا کام کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ادھر سے نکلتے تو خوب پانی پیتے زمزم کا. آپ لوگ بھی پانی پیو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مساء کی طرف جاؤ، ادھر سے صحیح کی طرف، ہے نا. صحیح پر چڑھو جو ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ دعا پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر آپ پہنچو. اب وہاں کیا کرنا ہے؟ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ دعا کرو. دعا کرو. کون سی دعا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا پڑھو. اور بھی دعائیں پڑھ لو، ہے نا، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ دعائیں مانگو. جو دعا آپ نے یہاں مانگی ہے وہی دعا آپ جو ہے نا مروہ پہ بھی مانگیں گے.
کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے نا صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آپ کا صفا سے شروع ہوا، مروہ پہ مکمل ہو جائے گا. ایسی غلطی نہیں کرنا کہ صفا سے گھوم کر کے مروہ سے پھر آ کے صفا پہنچو تو ایک چکر شمار کرو، نہیں. صفا سے مروہ پہنچے، آپ کا ایک چکر ہو گیا، اور ان بیچ کے درمیان جو گرین پٹی دی ہے وہاں دوڑتے ہیں، تو وہاں دوڑو جو ہے نا. بیوی بچوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن آدمی کے لیے دوڑ لگاؤ وہاں طریقے کا، ہے نا. پھر اس طریقے سے آپ جو ہے صفا سے آپ کا شروع ہوا تو یہ 7 چکر جا کر کے مروہ پہ ہی ختم ہوگا، ٹھیک ہے. مروہ پہ ختم ہوگا. جو دعا آپ نے یہاں مانگی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب، یہی دعا آپ جو ہے مروہ پہ بھی مانگیں گے. اس طریقے سے صفا سے شروع ہوگا تو مروہ پہ آپ کا 7 چکر مکمل ہوگا، ٹھیک ہے. اب جو ہے بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، مروہ پہ بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا وارد نہیں ہے. لیس بعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں رہا ہے کہ آپ جو ہے سعی مکمل ہونے کے بعد جو ہے آپ نے ہے نا 2 رکعت پڑھی ہے. کہیں حدیث کے اندر نہیں ہے. لوگ دیکھا وہاں بھی لوگ شروع کر دیے، ہے نا. یہ چیز نہیں ہے. 2 رکعت صحیح کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے سنت حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہا. اب آپ سوچو 2 رکعت نماز ہی تو ہے، ارے بھائی نماز ہے تو 3 رکعت مغرب ہے 4 پڑھ لو ثواب بھی ملے گا، ایسے کہہ سکتے ہیں لوگ. نہیں، جتنا ہمیں کرنے کو آرڈر دیا گیا ہے نا اتنے ہی ہم ادا کریں گے. یہ نہیں کہ وہاں جو ہے 2 رکعت نماز ہی پڑھنی ہے چلو ثواب ملے گا، نہیں، وہ اضافی چیز ہو جائے گی، گناہ ملے گا. جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو گنہگار ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے، آخری چیز باقی ہے. کیا باقی ہے؟ ہاں، سر مڈانا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دائنے سے بائیں سے ادھر سے آگے سے پیچھے سے بال کاٹ لیتے ہیں، ہے نا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جو ہے پورے سر سے بال چھلانے کو 3 مرتبہ دعا کی ہے. جو آدمی چھلاتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے لیے 3 بار دعا کی ہے. سر چھلانے والے کے لیے ہے نا قصر کا لفظ آیا ہے، یا تو حلق یا تو قصر کرو، یا تو پورے سر سے بال چھوٹا کرو، ہے نا، یا تو پورے سر سے بال چھلاؤ. یہ 2 چیزیں ہیں. جو چھلاتا ہے بال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھلانے والے کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے، اور جو بال کٹاتا ہے پورے سر سے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار دعا کی. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں، اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آدمی نیت میں داخل ہو جائے تو بہت سارے محظورات ہیں، اس سے بچنا چاہیے، ہے نا. بال نہیں اکھاڑنا چاہیے، بال نہ ڈھکنا چاہیے، نہ خوشبو لگانی چاہیے. آدمی جب نیت کر لے تو ان تمام محظورات سے بچنا چاہیے جو سارے لوگوں کو الحمدللہ پتہ ہے، معلوم ہے، ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رہا مختصر انداز میں، اور بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے.